صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ آج ہی مجھے محرم الحرام کے مہینے کے متعلق بیان کرنا ہے اور محرم الحرام کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ پیش کرنا ہے. اتفاق کہیے کہ آیت بھی جو میں نے پڑھی تو آیت بھی وہی آ گئی سامنے اور آیت میں بھی محرم الحرام ہی کا تذکرہ آ رہا ہے. ارشاد باری ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اے میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماہ حرام کے متعلق، یعنی عزت والے مہینے کے متعلق آپ سے پوچھا جاتا ہے، عظمت والے مہینے کے متعلق آپ سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ عزت والا مہینہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. قتال فی، عزت والے مہینوں میں ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. کافروں سے اگر جنگ چھڑ جائے تو اے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوال کیا گیا. ارشاد ہے قل قتال فیہ کبیر، تم فرما دو اے میرے نبی کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، یہ بہت بری بات ہے، بڑا گناہ ہے. اسلام کے شروع میں یہ اسلام کے شروع کے احکام ہیں. جب نیا نیا اسلام کا آفتاب کائنات پر چمکا اور لوگ نئے نئے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو لوگوں نے تھاما تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں لڑنے کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شروع اسلام میں سال کے اندر 4 مہینے ایسے تھے جن میں جنگ حرام تھی، لڑائی حرام تھی. 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب. رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ عزت والے مہینے اور عظمت والے مہینے تھے. اور ان ایام اور ان ماہ میں شروع اسلام میں لڑائی کے متعلق اجازت نہ تھی. عرب کے مشرکین، عرب کے کافر، وہ بھی ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے. چنانچہ ایک بار عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ یکم رجب کو، رجب کی پہلی تاریخ تھی، اس کو انہوں نے 30 جمادی الاخری سمجھ کر کے مشرکین سے جہاد کیا. رجب کی پہلی تاریخ تھی. حضرت عبداللہ نے اس پہلی تاریخ کو سمجھا کہ جمادی الاخری کی تیسری تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے. آپ نے کافروں سے لڑائی کی، جہاد کیا. اس پر بہت سے اعتراضات ہو گئے کہ یہ مہینہ تو بڑی عزت والا مہینہ ہے رجب، اور اس مہینے میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بات یاد رکھیے کہ فرمایا کہ جو کچھ صحابہ نے کیا وہ تو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے کیا. صحابی کو کچھ نہیں اس آیت کے اندر کہا گیا، بلکہ حکم بتا دیا گیا کہ حکم یہ ہے کہ ان ماہ کے اندر لڑائی نہ کی جائے. باقی صحابہ نے جو کچھ کیا وہ تو ان کی نیت تھی، انہوں نے 30 جمادی الاخری سمجھ کر کیا، اس لیے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا. باقی حکم بتا دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر،
یہ اس زمانے میں تھا، اب نہیں ہے. اب تو وہ آپ پہلے سن چکے ہیں آیت کہ اگر کعبے میں بھی اگر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کو بھی دفع کرنا چاہیے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا. اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی راہ سے روکنا، کعبے میں نماز نہ پڑھنے دینا، کعبے میں عبادت کرنے نہ دینا، کسی مسجد میں مسلمان کو آنے سے روکنا، یا کسی مسجد کا دروازہ مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے لیے معاذ اللہ بند کر دینا کہ اس میں فلاں آدمی نماز کے لیے نہ آئے، یہ سب کچھ اللہ کے راستے سے روکنا. یا مسلمانوں کے نیک کام میں دشواری پیدا کرنا، مسلمانوں کے کام کے اندر دقت اور پریشانی پیدا کرنا تاکہ مسلمان کے نیک کام نہ کر سکے، یہ بھی خدا کے راستے سے روکنا ہے. میرے دوستو، اس کی تفسیر بہت کچھ ہو سکتی ہے، بہرحال میں آگے چلتا ہوں کہ خدا کے راستے سے روکنا، کوئی بھی نیک کام کرنے والا ہو، نماز کا پڑھنے والا، نفل کام کا کرنے والا، کسی مسلمان کی بھلائی کا کرنے والا، مسجد کا بنانے والا، مدرسے کا بنانے والا، مسلمانوں کے لیے مسافر خانے کا بنانے والا، مسلمانوں کے لیے کوئی نیک کام کرنے والا، قبرستان کا بنانے والا، الغرض جتنے بھی مسلمانوں کے نیک کام ہیں، ان کاموں میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو خدا کے راستے سے روکتا ہے. کہتا ہے جی نماز پڑھ لے تو نہ جا، یہ روکنا ہوا، خدا کے راستے سے روکنا ہوا. ہاں، ایک ملازم نوکری کرتا ہے، سروس کرتا ہے، کسی دکان میں ہے، کسی فیکٹری میں ہے، یا گورنمنٹ امپلائر ہے، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اگر ایسی ملازمت کہ جس میں وہ نماز نہ پڑھ سکے، میرے دوست کھول کر سن لو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب سب وقت کی نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں مگر ظہر کی نہیں پڑھ سکتا. صاحب کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جی میں فلاں دکان میں ملازم ہوں. ارے بھائی تو فلاں دکان میں ملازم ہو تو دکان والا منع کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ یاد رکھو، آدمی کی خود سستی ہے، ورنہ کوئی دکان والا اور مکان والا اور کوئی ایسا آدمی نہیں میرے دوستوں، یا کوئی خود اپنی سستی، نماز خود نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ جی فلاں ہم سروس کرتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ سب واقعات باتیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی دکاندار ایسا ہو مالک کے جو نماز سے روک دے اور کہے کہ نماز مت پڑھو تو اس کی نوکری حرام، نہیں کرنی چاہیے نوکری. اس لیے کہ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی نوکری کرنے سے رزق، ارے رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ میرے دوستو اگر نیت اگر صحیح ہو اور نیت اگر مضبوط ہو تو یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندے کو رزق دیتا ہے اور دیتا رہے گا. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اسی لیے تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو تمام نمازوں کی، خاص کر بیچ کے نماز کی، نماز عصر کی حفاظت کا حکم دیا گیا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے اور لین دین کا وقت ہوتا ہے، دکانداری کا وقت ہوتا ہے، خوب دکان کی بکری ہوتی ہے شاندار طریقے سے، گاہک آتے ہیں. اب اگر آدمی دکان میں مصروف ہے سوچتا اچھا جی 2 گاہک آ گئے ہیں ذرا ان کو فارغ کر دے پھر نماز پڑھ لیں گے، وہ تیسرا پھر آ جاتا ہے، اچھا جی 5 منٹ میں تیسرے کو فارغ کر لے پھر نماز پڑھ لیں گے، چوتھا پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ تیسرے، چوتھے اور 5ویں اور 6ویں اور 10ویں. اے یزید کی برائی پر نظر کرنے والوں، خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو، خدا کی بے نیازی دیکھو کہ جب یزید مارا گیا خبیث تو یزید کے صاحبزادے معاویہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یزید کے صاحبزادے کا نام بھی معاویہ تھا. ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ ذرا چلیے اور تخت پر بیٹھیے. انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا، یہ وہ تخت ہے کہ جس سے شہیدان کرب و بلا کے خون کی بو آتی ہے، یہ ظلم کا تخت ہے. میرے باپ نے اہل بیت پر ظلم کیا تھا اور میں ایسی حکومت کو نہیں لوں گا جو ظلم کی وجہ سے حاصل کیا گیا. بتائیے، یہ معاویہ حضرت معاویہ یزید کے ساتھ دادے مسلمان. چنانچہ وہ یہ کیا کر کے اور روایت میں آیا ہے کہ گھر میں چلے گئے. گھر میں جب چلے گئے تو میرے دوست تو اس وقت تک نہیں نکلے جب تک کہ ان کی روح پرواز نہیں کر گئی. زندگی بھر گھر کے اندر رہے، باہر نہیں نکلے. فرماتے تھے کہ میں ایسی دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا جہاں کہ میرے باپ نے ظلم کیا ہے. کہیے کہاں سے یہ بات آئی؟ باپ دیکھو یزید تو بیٹا یہ باپ دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا یزید. تو میرے دوستو بلا تذرو واضح کی ذرا اخرى، ہاں ایک کا جرم دوسرے پر کیوں لگاتے ہو؟ اگر یزید خلافت کی ہے تو اس کا قصور ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ، سنو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی صحابی نہیں ہے، کاتب رسول ہیں، قرآن کے لکھنے والے، وحی کے لکھنے والے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو وحی بنائے گا جو وحی کا لکھنے والا بنائے گا جو معاذ اللہ خراب تھے؟ یاد رکھو، کاتب رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معتمد صحابہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے، گورنر. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برا تھا وہ برا تھا، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں. ہم بروں کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور جو اچھے ہیں الحمدللہ ہم ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. بروں کا قصور ہم اچھوں پر نہیں ڈالنا چاہتے. وہ خبیث یزید تھا لعنت اللہ علیہ، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ میرے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ صلح نامہ تیار ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پھر خلافت جو ہے حضرت حسن کی طرف آ جائے اور حضرت حسن جس کو چاہے خلیفہ بنا دے. یہ خبیث یزید اس کو پتہ چل گیا اور اس کے دل کے اندر پھر اس کی آگ پیدا ہو گئی اور یہ عداوت کرنے لگا کہ اگر حضرت حسن زندہ رہے اور میرے والد کا انتقال ہو گیا تو بعد میں پھر خلافت چلی جائے گی اور میں خلیفہ نہیں بنوں گا. بس اس نے دشمنی شروع کی. مختصر یہ کہ اسی دشمنی کے نتیجے میں اس ظالم شقی یزید نے کسی ذریعے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوایا. آخری رات ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں. نانا جان کو خواب میں دیکھا، اپنی پیاری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسن تم شام تک میرے پاس آ جاؤ گے. آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی وضو کے لیے اٹھے اور سہانے جو پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے پی لیا. پانی پیتے ہی ایک نعرہ آپ نے مارا اور نعرہ مار کر کے اور فرمانے لگے کہ اوفو میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے. اور یہ پانی انتہائی سخت تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمانے لگے بھائی حسین. بہن کو آواز دی، زینب بھی آ گئی، حسین بھی آ گئے. بھائی حسین ابھی میں نے نانا جان کو دیکھا ہے کہ ہم جنت میں نانا جان کے ساتھ ہم ٹہل رہے ہیں اور نانا جان فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسین حسن شام تک تم میرے پاس آ جاؤ گے. اور اس کے بعد جب میں نے یہ پانی پیا تو میرا کلیجہ کٹ کٹ کے گرنے لگا. سبحان اللہ. دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر کے اور منہ سے منہ ملا کر کے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. حضرت حسن کی نگاہوں میں کوفے کا منظر، میدان کربلا کا منظر نگاہوں میں تھا. خدا کی مشیت پر نظر تھی اور کربلا کا میدان حضرت حسن کی نگاہوں میں تھا. رو رہے تھے، پریشان تھے. بھائی نے پوچھا کہ بھائی جان یہ تو بتائیے زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی جس نے دیا ہے، جس کو میں جانتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ انتقام لینے والا ہے، وہ بدلہ لے لے گا. اور باقی میں اپنے دشمن سے انتقام نہیں لیتا. میں شک و شبہ کی وجہ سے دشمن سے بدلہ لینا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے دوستو حضرت حسن کا تقویٰ.
صبر و ضبط دیکھو کہ آخری وقت تک دشمن کا نام نہیں لیتے. خدا کی مشیت پر نظر ہے. زہر کی وجہ سے چہرہ سبز ہو گیا، چہرہ سبز ہو گیا. عرض کرتے ہیں کہ بھائی آج تو مجھے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. میرے نانا جان معراج کی رات جنت میں جلوہ فرما ہوئے. ایک محل دیکھا جنت میں جو سبز رنگ کا تھا، ایک محل جنت میں دیکھا جو سرخ رنگ کا تھا. آپ نے حور سے پوچھا کہ حور تو بتا یہ سبز رنگ کا محل کس کا ہے اور سرخ رنگ کا کس کا ہے؟ حور نے جواب دیا کہ یہ سبز رنگ کا محل جو ہے یہ حضرت حسن کا ہے اور سرخ رنگ کا جو محل ہے یہ حضرت حسین کا ہے. آپ نے پوچھا کہ اے حور بتا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حور شرم کی وجہ سے چپ رہی. جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت جو ہے آپ کی وہ گاڑ دے گی حضرت حسن کو اور ان کا چہرہ جو ہے سبز ہو جائے گا، اور حضرت حسین شہید ہوں گے ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا. ان کے لیے یہ محل ہے، ان کے لیے یہ محل ہے. اللہ اکبر. مشیت پر ان لوگوں کی نظر تھی. یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ حضرت حسن کی شہادت جو تھی وہ چھپی ہوئی تھی، سری تھی. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سری اور ایک جہری. ایک شہادت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ایک شہادت ظاہر ہوتی ہے. حضرت حسن کی شہادت سری تھی اور حضرت حسین کی شہادت جہری تھی. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم سرکار دو عالم کو ہو گیا، حضور کے زمانے میں بھی ہو گیا. خود حضرت ام سلمہ کو، ام المومنین کو شہادت کا حکم تھا اور وہ مٹی حضور نے دی تھی کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. حضرت علی کو حضرت حسین کی شہادت کا علم، حضور کو علم، فاطمہ کو علم، حسن کو علم، تمام صحابہ کو علم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً صحابہ کو بھی علم تھا کہ حضرت حسین شہید ہوں گے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمانوں ذرا غور کرو کہ نہ تو حضور نے دعا کی کہ اے اللہ میرا پیارا حسین شہید ہونے والا ہے لہذا اس کو شہادت سے تو بچا لے، نہ حضرت علی نے دعا کی، نہ حضرت فاطمہ نے دعا کی، نہ حضرت حسن نے دعا کی. کیوں دعا کی؟ تو یوں کی کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما. کیوں؟ ارے یہ اللہ والے تھے، اللہ والوں کا گھرانہ تھا، نبی کا گھرانہ تھا. بھلا یہ قربانی سے کیسے رکتا؟ اگر حضور دعا کر دیتے کہ اے اللہ شہادت سے حضرت حسین کو بچا لے تو دنیا آج یہ کہتی کہ نبی نے ڈر کر کے اپنے نواسے کے لیے دعا کر دی اور قربانی کے لیے نبی نے اپنے نواسے کو پیش نہیں کیا. یاد رکھو میرے دوستو، نبی نے استقامت کی دعا کی، مضبوطی کی دعا کی. کیوں کہ نبی کا خاندان، نبوت ان کے گھر کی تھی تو شہادت کس کے گھر کی ہوتی؟ نبوت بھی اللہ نے دی اور شہادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. میرے دوستو شہادت کا واقعہ اور شہادت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ والوں پر کیا کیا مغالب ہوئے، مگر اللہ والوں نے کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا مگر اللہ والے اپنے موقع پر ٹکے رہے اور انہوں نے حق کے دامن کو نہیں چھوڑا. دنیا خوب اچھی طرح جانتی ہے، دنیا کو اچھی طرح پتا ہے کہ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے، مدینہ طیبہ میں حاضر ہیں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اور کوفے سے خطوط آ رہے ہیں. کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیا، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، حضور ہم ایسے ہیں، حضور ہم ایسے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 150 لیٹرز، 150 خطوط کوفے والوں نے لکھا. معلوم ہوا میرے دوستو کہ یہ ہر زمانے میں اس قسم کے منافق رہے ہیں. ہاں بات کرنے والے اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور ہوتے ہیں. جی میرے دوستو دودھ پینے والے عاشق اور ہوتے ہیں اور جان دینے والے عاشق اور ہوتے ہیں. آج کل تو محبت کا معیار یہ ہے جس کو کھلا دو پلا دو وہی سمجھتا ہے کہ بس یہ ہمارا محبوب ہے، جس کی خوشامد کر لو سمجھتا ہے یہی پیارا ہے، سچی بات کوئی نہیں سنتا. ہاں کسی نے خوب بات کہی ہے کہ ہر چڑھتے ہوئے آفتاب کی دنیا پوجا کرتی ہے. جی چلتی کا نام گاڑی ہے، جس کی چل جائے نا لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ تو تاجر آدمی ہیں، دکان جب اچھی ہو اور بڑی ہو نا تو بڑی دکان کے اندر اگر خراب مال بھی ہو تو لوگ لیتے ہیں، سمجھتے دکان جو بڑی ہے. لیکن اگر اچھا ہو چاہے اندر بے شک مٹی کیوں نہ بھری ہوئی ہو سب لے لیں گے. لیکن اگر کوئی چھوٹی دکان ہو، بات سچ کرنے والا ہو،
چاہے چیز کیوں نہ اچھی ہو لیکن لوگ لینے میں گھبرائیں گے، بھائی دکان چھوٹی ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا جا کر مال رکھا ہوا ہوگا. ہاں اونچی دکان کی طرف سبھی آدمی جایا کرتے ہیں. تو میرے دوستو یاد رکھو جو اللہ والے ہیں وہ یہ دنیا کے شو کو نہیں دیکھا کرتے، دنیا داری کو نہیں دیکھ، ان کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے. وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی مالدار ہے اور یہ ہے وہ کچھ، وہ یہ دیکھتے کہ کالی کالی کملی والے کا غلام ہے. یہ نہیں، اگر میرے آقا کا غلام ہے تو وہ ہماری سر کا تاج ہے. الحمدللہ رب العالمین. 150 خطوط آئے، حضور آ جائیے، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، حضور یہ ہیں، حضور وہ ہیں، حضور وہ ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ جو منہ پر جو خوشامدانہ باتیں کرتے ہیں ان سے ہوشیار رہا کرو. یہ جو خوشامد کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہوشیار رہا کرو میرے دوستو. جو جتنا زبان کا میٹھا ہوا کرتا ہے دل کا کڑوا ہوا کرتا ہے. منافق کی یہ تعریف ہے، زبان کا میٹھا ہوگا اور دل کا وہ کڑوا ہوگا. ہاں سامنے تو بڑی اچھی بات، اسی لیے تو فرمایا گیا کہ اگر کسی کی تعریف کرنے ہو تو پیچھے کرو، سامنے نہ کرو. سامنے تعریف نہ کرو، پیچھے کرو، سامنے تو تعریف کرتے ہو. ہاں بڑے خطوط لکھے کوفیوں نے، حضور آ جائیے، یہ ہے وہ ہے، ہم غلام ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے. لیکن کوفیوں نے خطوط لکھے تو آپ نے اپنے چچا داد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ پیارے مسلم جاؤ، تم جاؤ. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن شاید یہ کوفی نہ کہہ بیٹھے کہ جی ہم نے تو خط لکھا تھا تو آپ نے بھیجا ہی نہیں تھا. اگر آپ بھیج دیتے تو یقیناً ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتے. ان کمبختوں کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی بے دینی کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ پیارے بھائی جاؤ، کوفے میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. مسلم ابن عقیل اپنے صاحبزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر کے، ہاشمی خاندان کے 2 چشم و چراغ کو لے کر کے کوفہ پہنچے. کوفہ جب پہنچے تو جناب ہاتھ کے چومنے والے، آگے پیچھے پھرنے والے ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود تھے. یاد رکھو میرے دوستو، محبت نام ہے دل کا، زبان کا نام محبت نہیں. دل میں محبت ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اور زبان میں محبت ہو اور دل میں نہ ہو تو پھر فائدہ ہی کچھ نہیں. عزت و عظمت آدمی دل میں بھی ہو اور زبان پہ بھی ہو تب تو اچھی بات ہے، لیکن دل میں نہ ہو اور زبان پر ہو تو کوئی فائدہ نہیں. 18,000 کوفی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیے، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، جان دے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. 18,000، ایک دو نہیں، 18,000 خاندان والے، حسب والے، نسب والے، پیسے والے، بڑے بڑے تاجر، اونچے قسم کے لوگ. 18,000 بیعت کر. خدا کو یہی منظور تھا، ان کی بے دینی کو ظاہر کرنا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل نے جب دیکھا، اللہ والے تو بیچارے سیدھے دل کے ہوتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے. جب دیکھا کہ یہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، پیارے بھائی جان، اے میرے بھائی، اے پیارے حسین، یہاں کوفے والے ہیں، خوب کھلا رہے ہیں، خوب پلا رہے ہیں، انہوں نے بیعت کر لی ہے، اب آپ تشریف لے آئیں، واقعی میں یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں. دیکھو میرے دوستوں کیسے یہ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ان کوفیوں کو دیکھو، کم وقتوں نے بیعت کر لی اور حضرت نے لکھ لیا. ادھر مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد مدینہ طیبہ چلا اور ادھر یزید کو معلوم ہو گیا کہ کوفیوں نے بیعت کر لی. یزید نے ابن زیاد ظالم جلاد کو لکھا، کو عقیل کا پوتا، علی کا پوتا میں تمہیں دے کر چلا ہوں. قاضی شریح نے ان دونوں صاحبزادوں کی عزت کی. میرے گھر اہل بیت کا یہ مقدس قافلہ، یہ 2 نورانی صورتیں، ارے جن صورتوں پر سورج بھی قربان ہو، چاند بھی قربان ہو، جنت کی رنگینیاں، جنت کی بہاریں اور جنت کی رانائیاں بھی قربان ہو. قاضی شریح نے خدمت کی. رات کا وقت ہوتا ہے، ظلم کا دور دورہ ہے، ظالم گلی میں پھر رہے ہیں، یزیدی طاقت زوروں میں ہے. جلاد ابن زیاد بدنہاد
ملک رے کی حکومت کو لینے کے لیے، گورنر بننے کے لیے ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کو جہنم کے پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ اس نے اعلان کرا دیا کہ ان دونوں بچوں کو دیکھو وہ کہاں ہیں۔ قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو بٹھایا، بچوں کو بٹھا کر قاضی شریح رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عقیل کا پوتا، علی کا پوتا، عقیل کا پوتا، مسلم کے بیٹے وطن سے بے وطن ہو گئے، مدینہ چھوٹا، مکہ چھوٹا، نانا کی گلیاں چھوٹی، دادا کا وطن چھوٹا، آج کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے کوئی قربان ہوتا ہے تو گھر میں قربان ہوتا ہے، کوئی قربان ہوتا ہے تو وطن میں قربان ہوتا ہے، مگر عقیل کے پوتوں کے لیے ایسا وقت آ گیا تھا کہ وطن نہیں، رشتہ دار نہیں، احباب نہیں، عزیز نہیں، گلیوں کو پہچانتے نہیں، گھروں کو جانتے نہیں۔ عقیل کے دو پوتے قاضی شریح کے گھر میں معصوم سی صورت بنائے ہوئے، آنے والے واقعات نگاہوں کے سامنے لڑتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور قاضی شریح کے گھر میں بیٹھے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں۔ قاضی شریح رونے لگے۔ دونوں بچوں نے فرمایا، اے قاضی شریح، معلوم ہوتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کہ میرے سر کا تاج اجڑ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا سایہ سب سے اٹھ چکا، معلوم ہوتا ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا، ظالموں نے مار دیا۔ محبت سے چمکارنے والا، محبت سے سینے میں لگانے والا دانے مفال کرتے گیا ہے، قاضی شریح ہم یتیم ہو گئے، اب ہم سینے سے کون چمکائے گا، کون چمکارے گا؟ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز نہیں، وطن سے ہم بے وطن ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ میرے دوست قاضی شریح رو رہے ہیں، محمد کی آنکھوں میں آنسو ہے، ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جن کے صدقے کوفے والوں کو کھانا ملے، جن کی برکت سے پانی ملے، جن کی برکت سے حکومت ملے، آج انہی کے خاندان کے 2 لال ہیں، مگر ان کے لیے آج رہنے کے لیے مکان بھی نہیں۔ محمد رو رہے ہیں، ابراہیم رو رہے ہیں۔ قاضی شریح نے فرمایا، بیٹے گھبراؤ مت، صبح مدینہ طیبہ ایک قافلہ جا رہا ہے، میں اس قافلے کے ساتھ تمہیں روانہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم نے کھائی ہے قسم سر سے گزر جانے کی، ہم نے کھائی ہے قسم سر سے گزر جانے کی، بات اب بن کے رہے گی تیرے دیوانے کی، بات اب بن کے۔ اے پیارے قاضی شریح، تم نے مسلم کے بچوں کو مدینہ بھیجنا چاہا، مگر قدرت کہہ رہی تھی کہ مسلم کے بچوں، ارے تم مدینے کا سفر مت کرو، بلکہ مدینے والے کے یہاں میں تمہیں لے بھیج دوں گا، جنت کا سفر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کو قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو لے کر کے بھیجا۔ افسوس، جب وہ دونوں بچے پہنچے تو ان دونوں بچوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ ایک آخری امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، قافلہ بھی روانہ ہو گیا۔ علی کا پوتا، خاندان ہاشمی کے 2 پھول، کوفے کی وادیوں میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، رات بھر کے ننھے ننھے بچے۔ قافلہ جا چکا ہے، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں مگر راستہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ محبت کی وادیوں میں جو پھرنے والے ہوتے ہیں، محبت کی منزل جو طے کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی شان یہی ہوتی ہے میرے دوستوں، کہ ان کو سوائے اپنے محبوب کے دیدار کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا کرتا۔ رات بھر مسلم کے دونوں بچے ڈھونڈتے ڈھونڈتے راستہ نہیں ملا، تھک گئے۔ دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، ایک پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں بیٹھ گئے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھتا،
چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. نہ راستہ معلوم, نہ وطن معلوم, نہ گھر معلوم, کہاں جائیں کدھر جائیں. اللہ اکبر. ہاں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے, ایک لونڈی پانی لینے کے لیے آئی خادمہ. دونوں بھائی ایک دوسرے سے چمٹ گئے. لونڈی نے پوچھا کہ اے چاند کے ٹکڑوں, یہ تو بتاؤ تم کس کے لال ہو؟ یہاں کس طرح تم بیٹھے ہو, تمہارا گھر کہاں ہے؟ دونوں